ہر قسم کی پارٹی میں جاتا ہوں. آپ نے پیے کبھی الکوہل؟ الکوہل میں پیتا ہوں. اتنی زیادہ کنٹروورسیز کے ساتھ زندہ کیسے؟ ڈانس کی ویڈیوز آپ کی کئی وائرل ہوئی ہیں. جتنی ویڈیوز ہیں نا میں نے کبھی انکار نہیں کیا. پہلے ان کا ڈانس دیکھتے پھر اصلاح کیسے؟ دیکھوں گا تو اصلاح کروں گا. ڈانس کی اللہ اکبر. آپ ڈانس کیوں کہتے ہو؟ مجرا کیوں کہتے ہو؟ رقص کہو، سرود کہو. کیا آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں؟ آپ سے لوگ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے آپ میں؟ مانا یہ ہے کہ مفتی کبھی میں کمی کیا ہے. آپ ٹھرکی ہیں. آپ لال مسجد گئے، آپ کو نکال دیا. ابھی میرے ساتھ باہر چلو. ہر محترمہ جو گزرے گا کہے گی مفتی صاحب السلام علیکم. وہ تو سر رجب بٹ کو بھی کہتے ہیں لوگ. مجھے ایک مفتی صاحب کا نام بتائیں، انجینئر صاحب کا نام بتائیں جس نے یہ کہا ہو کہ مفتی عبدالقوی یوں ہے. کتنی ایج میں بچی کا نکاح ہو جانا چاہیے؟ 18 سال جو پاکستان کا قانون ہے. ایک آپ کی ویڈیو آپ نے 16 سال کا ہے. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا. ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن سے آپ نے جب بھی ان کو ٹی وی پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا تو ایسی کنٹروورسیز ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، یا انہیں کنٹروورسیز کا بادشاہ کہیں، مذہبی بادشاہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. میری مراد ہے مفتی عبدالقوی سے. سر ویری وارم ویلکم. مہربانی، اللہ خوش رکھے. پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں مزاج بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم. جتنی تعریف کی جائے اتنی کم. آپ کی زندگی کا آغاز کیا جائے اگر سوشل میڈیا کی تو قندیل بلوچ صاحبہ سے آغاز ہو کے راکھی ساونت کے بعد حریم شاہ کے بعد ایک خواتین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر الکوہل کی کنٹروورسی ہے، پھر آپ کے ساتھ پارٹیز جوڑی جاتی ہیں، پھر کچھ ڈانس ویڈیوز ہیں. مجھے یہ بتائیں اتنی زیادہ کنٹروورسیز کے ساتھ زندہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آغاز کریں محترمہ وینا ملک صاحبہ سے. وہ پروگرام میرا بڑا وائرل ہوا. ٹھیک. انہی کے زمانے میں ایک بریگیڈیئر صاحب کے بیٹے تھے، وہ بھی گئے تھے ادھر انڈیا میں. ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تھے لڑکے، ٹھیک ہے، لیکن کردار ان کا نسوانی ہوتا تھا. وہ بڑا وائرل ہوا. وہی نوازش. اچھا، اس کے بعد آ گئی جناب قندیل بلوچ صاحبہ. قندیل بلوچ صاحبہ کا بھی ہم نے اس لیے احترام کیا کہ سرائکی بول رہی ہے، میرے سرائکی خطے سے. ٹھیک. اس کے بعد آ گئی جناب اپنا ہماری حریم شاہ صاحبہ. حریم شاہ صاحبہ نے کہا میں حافظ قرآن ہوں اور میں جناب اپنا عالمہ ہوں، میں نے سید ہوں. ہم نے احترام کیا. ٹھیک. اس کے بعد زندگی کے حوالے سے آ گئی محترمہ راکھی سامنت صاحب. ٹھیک. تو راکھی سامنت صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. بیت اللہ میں کہا. اب آپ جیسے جتنے ذہین تھے انہوں نے کہا پاکستان مولوی صاحب نکاح یعنی قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب. 3 دن کے بعد وہ خود بول پڑی. کبھی صاحب کبھی ہیں، کبھی صاحب کویتا لکھیں، کبھی صاحب نمازی ہیں، کبھی صاحب یہ ہیں، کبھی صاحب. پھر 2-3 دن کے بعد کہا کہ مجھے دوپٹہ پہناؤ، میں اسلام آباد جا رہی ہوں. کبھی صاحب میں آ رہی ہوں. پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ جی جناب میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، سیدھے اسلام آباد آ رہی ہوں. ان کو ہم نے روکا کہ بھی آپ نہ آئیں، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں. میں مفتی عبدالقوی پرویز مشرف صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا سب سے پہلے پاکستان. شادی ہوگی، نکاح ہوگا دبئی میں. ٹھیک. آپ بالکل پاکستان. دبئی سیکنڈ ڈیسٹینیشن ہے آپ کی؟ میں بہت گیا ہوں، سال میں 3-3 4-4 دفعہ. اب تو پھر حالات بھی ویسے ہیں. دوسرا گھر والے قبلہ والدہ صاحب. ڈانس کی ویڈیوز آپ کی کئی وائرل ہوئی ہیں، کچھ فلپائنی لڑکیوں کے ساتھ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. ایک اور کنٹروورسی آپ سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں. ایسی لائنز ہیں، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا، آپ سامنے آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. مجھے آپ کا بولنا بڑا پسند آ رہا ہے کیونکہ آپ صحیح سمت کی طرف اور صحیح لفظ سے. ٹھیک ہے. میری جتنی ویڈیوز ہیں نا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، چاہے وہ سرخ سوٹ والی ہے، چاہے کالے سوٹ والی ہے، چاہے دبئی والی ہے، چاہے پاکستان والی ہے. کیونکہ میں سچا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں میری ہے. آپ اون کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، ہر سٹیٹمنٹ کو اون کرتے ہیں؟ اون کرتا ہوں. سوائے اس کی جو آپ کورین کہہ رہے ہیں نا، اس کی جو رپورٹ مجھے آئی اس میں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں تو کھوپڑی اوپر آپ کی ہے جی، نیچے جو کپڑے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ مفتی کبھی نہیں. کیوں کہ الحمدللہ میں کھلے کپڑے پہنتا ہوں، وہ اتنا ٹائٹ. اس ویڈیو کے علاوہ باقی الحمدللہ جتنی ویڈیوز آئی ہیں میں نے بتایا ہے کہ یہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے تو کیوں. اب میری جرت کو دیکھ کے میں اس کو غلطی کہہ رہا ہوں. خواجہ سراؤ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں آپ. الماس بوبی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، الماس بوبی میرے ساتھ 3-4 دفعہ پروگراموں میں آئیں جی، اور ان کے ساتھ جس طرح نکاح کی بات ہوئی تو میں نے وہی مسئلہ بتایا جو ہماری کتابوں میں ہے کہ اگر الماس بوبی صاحبہ یہ حلفاً کہتی ہو کہ میں خواتین کے قریب تر ہوں، ٹھیک ہے، تو میں مفتی عبدالقوی جناب آپ کو پیغام نکاح بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ بھی مجھے پیغام نکاح بھیج سکتی ہیں.
تو قرآن نے جو بات کہی نا وہ یہ کہا کہ اناسن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور طیفہ کے، بطور ہبہ کے، بطور تحفہ کے کیا دیتے ہیں؟ اناسن، بیٹی دیتے ہیں، الذکور یا بیٹا دیتے ہیں، یا دونوں دیتے ہیں، یا دونوں نہیں دیتے۔ تو یہ تیسری صنف جو ہے نا، اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھ لیا جائے ڈاکٹری طور پر بھی، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی حیات کے حوالے سے بھی، اور ان کا اقرار بھی۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم خواتین ہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو ان سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک چیز بتائیں، پارٹیز کرتے ہیں؟ نہیں، میں الحمدللہ ایسا خوش نصیب ہوں کہ میں بطور مہمان کے ہوتا ہوں، بطور میزبان کے نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی پارٹی میں جاتے ہیں ہر قسم کی پارٹی میں جاتا ہوں۔ جہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ اوہو، جا کے دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گئے ہیں کبھی؟ جاتا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ شراب کے حوالے سے آپ کی کیا خیال ہے؟ شراب، دارو، خمر، ایک قطرہ بھی حرام۔ الکوہل کے بارے میں میری ریسرچ ہے جو میں نے مری علی فیکٹری سے دیکھی، کہ جس طرح تمباکو والا پان ہے، اگر وہ حلال ہے تو مفتی اعظم سے پوچھ لو، شیخ الحدیث سے پوچھ لو، پٹھان سے، نسوار کا۔ آپ نے پیے کبھی الکوہل؟ میں کیوں پیوں؟ ہاں، الکوہل میں پیتا ہوں، اس کے اندر ہومیوپیتھک ادویات میں، اچھا، کیونکہ وہ ذرا دل کا مسئلہ ہوتا ہے یا بلڈ پریشر کا یا معاملہ۔ پارٹیز کبھی نہیں اٹینڈ کیا آپ نے؟ استغفراللہ، میں جاتا ہوں پارٹیوں میں یار، ہر قسم کی مخلوط پارٹی؟ میں کہتا ہوں ہر طرح کی پارٹی میں جاتا ہوں۔ غلط بیانی کیوں یو کروں؟ انجوائڈ یور لائف؟ دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور خدا کی قسم نظر کا کوئی پردہ؟ نہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، ہائے ہائے، جب 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے بچی جا رہی ہوتی ہے نا گھر، میں اس کو بلاتا ہوں کہ میری شہزادی اب رات کو 3 بجے جب جا کے گھنٹی بجاؤ گی گاڑی کی تو ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ خدا کی قسم اس جملے کی وجہ سے سینکڑوں بچیاں جو ہے نا وہ پارٹی آنا چھوڑ گئی۔ پارٹی میں نہ چھوڑو، لیکن آپ جاتے ہیں؟ نہیں، اسی لیے جاتا ہوں۔ اصلاح کے لیے جاتے ہیں؟ پہلے ان کا ڈانس دیکھتے پھر اصلاح کیسے؟ دیکھوں گا تو اصلاح کروں گا۔ ڈانس کی؟ اللہ اکبر، آپ ڈانس کیوں کہتے ہو، مجرا کیوں کہتے ہو، رقص کہو، سرود کہو۔ رقص و سرور وہی ہے، شراب و شباب کیا ہے؟ جیسے رقص و سرود کے بعد محترمہ کو آپ کہتے ہیں الکوہل، وہ انگریزی میں الکوہل ہے، اردو میں شراب ہے، یا عربی میں شراب ہے؟ الخمر عربی، ٹھیک ہے، شراب اردو، دارو ہمارا سکھوں کا اور یعنی ٹھیک ہے، پنجابی ایکسنٹ۔ الکوہل جو ہے نا یہ پاکستان نہیں، یہ جو ہمارے 12 اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، کون سے؟ تاجکستان، ترکمانستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، اوکے، 62 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، سارا اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، سارا میرے فقہ حنفی کا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تو ان کے کہنے پر میں مری کی فیکٹری میں کیا، پوری ریسرچ کی، وہ تو گنے کے سے لے کے فرش جوسز تک یا کیمیکل ہیں، اس میں تو وہ بات ہے نہیں جو خمر اور شراب اور دارو میں ہوتی ہے۔ آپ خود جناب پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، آپ ماشاءاللہ دین والے آدمی ہو۔ کوئی اور نشہ کیا آپ نے؟ کوئی اور نشہ کیا؟ استغفراللہ، نشہ کرنے والوں کے چہرے اس طرح اور اس طرح نہیں ہوتے میرے بچے، جو نشوں کے ہوتے ہیں چہرے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا ریگریٹ جسے آج یاد کر کے کہتے ہو کاش میں یہ غلطی نہ کرتا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کی زندگی کے اوپر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی؟ صرف ایک پچھتاوا ہے، جب 92 میں کینیڈا میں گیا نا تو ایک تبلیغی بزرگ مجھے دباتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی مفتی صاحب سے کروں۔ ٹھیک، 3 دن وہ میری منت کرتے رہے۔ آپ سے لوگ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے آپ میں؟ میرے قوت بچے با ہے، نہیں، وہ ایسے مسکولینٹی ہے، کو آپ کھڑے ہو کے کیا سریا ٹیڑھا کر دیتے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ رنگت، ٹھیک ہے، میٹھی زبان، ٹھیک، مثبت کھوپڑی، ٹھیک، پھر الحمدللہ ذمہ دار بھی ہوں، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ مفتی کبھی میں کمی کیا ہے؟ ایک محترمہ کو عزت والا، پیسے والا، شخصیت والا، تعارف والا، حسن و جمال والا، خوبصورت چہرے والا، مثبت فکر والا، میٹھی زبان والا خامن مل رہا ہو، روشن خیال اللہ، روشن خیال، شاباش، تو اس کے اندر کیا کمی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ٹھرکی ہیں؟ میں اوپن کوسچن کر رہا ہوں۔ اوہو، ٹھرکی کا مفہوم کیا ہے؟ ٹھرک کیا ہوتا ہے؟ چلے بتاؤ۔ شاباش، جس مفہوم میں آپ جا رہے ہو نا میں ٹھرکی ہوں۔ ٹھرکی کا معنی یہ ہے کہ خواتین سے جو دلچسپی رکھے اور خواتین اس سے دلچسپی رکھے۔ ٹھیک، اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ مفتی صاحب فطرت والے ہیں، مفتی صاحب سکون والے ہیں، مفتی صاحب تعیش کے انتظار میں رہتے،
اچھا، ٹھڑکی بھی اس میں آ جائے گا. کہتے ہیں سڑک اور ٹھڑک انسان کو کہیں بھی لے جاتی ہے. اس طرح تو آپ گمراہ ہوئے. کیوں گمراہ ہوا؟ آج بھی جناب میں نے 3 مسائل حل کر کے لوگوں کے گھروں کو آباد کیا ہے. اسلامی عدالت میری ہے، دارالفتاء میرا ہے، جمعہ میرا ہے، عید میری ہے. اب کل جمعہ پڑھانے جنگ جا رہا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے، مان لی یہ بات. تو تمام علماء میں سے غالب اکثریت آپ کے خلاف ہے. دوسری چیز، ایک منٹ میرا استفسار سن لیں. آپ کی بات کو میں رکھوں گا، آپ کی بات کو میں رکھوں گا. ابھی تک آپ نے اپنی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کیا. آپ لال مسجد گئے، آپ کو نکال دیا. اس کے علاوہ آپ جب علماء بورڈ میں تھے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ آپ کے اوپر تنقید ہوئی. تو جب آپ کے کردار میں، افکار میں، مزاج میں اتنا زیادہ تضاد ہو، ایک جانب اللہ رسول کی بات ہو، دوسری طرف ہر رات شباب اور رات ہو، تیسری چیز آپ اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی آل میں سے ہیں، ایسے ہی ہے؟ یہ کیا تضاد ہے؟ مجھے تو آپ کی پرسنالٹی ایک وہ لگ رہی ہے، چیس بورڈ لگ رہی ہے، ایک شطرنج کی بساط لگ رہی ہے جو کہ پھنس چکی ہے اپنے ہی باور میں. آپ مجھے یہ بتاؤ، بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے، سرکاری مسجد ہے، ٹھیک، میں جمعہ پڑھنے گیا ہوں، ان کے 5 مفتی آ کے مجھ سے خلو کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. جو مولوی عبدالعزیز کا کردار تھا، جو تصویر کو حرام سمجھتا ہے، اپنا جناب موبائل اس کو دے رہا ہے، تصویر میں دیکھ لیں، ٹھیک، اس سے کلاشن کوف لے رہا ہے. ٹھیک. آپ بحیثیت صرف انسان، یہ نہیں کہ مفتی عبدالقوی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کردار کے اوپر جو اس کو لانتیں پڑی ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ مفتی عبدالقوی صاحب جناب اس طریقے کے ان محافل میں جاتے ہیں. مفتی عبدالقوی کا رسالہ ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اچھا، بچوں کا نکاح میں پڑھا رہا ہوں. 3 طلاقوں کے باوجود کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. مجھے ایک مفتی صاحب کا نام بتائیں، انجینئر صاحب کا نام بتائیں جس نے یہ کہا ہو کہ مفتی عبدالقوی یوں ہے. پھر آپ مولانا حضرات کے ہاں، علامہ حضرات کے ہاں ایک مذاق کیوں ہے؟ Why they are not taking you serious؟ وہ کہتے ہیں یہ ربش کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اوپن بات کہوں گا، وہ کہتے ہیں یہ بکواسیت کرتے ہیں. انہیں نہیں پتا سامنے کون بیٹھا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اخلاقیات کا درس کیا ہے. یہ من مرضی کے دین کے عادی ہیں، مائی ٹائپ آف اسلام کے عادی ہیں. انہوں نے شراب کو حلال کیا، انہوں نے پارٹیز کو حلال کر دیا، انہوں نے الکوہل کو. دیکھیں یہ سوالات ہیں جو آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں. آپ کی شخصیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ابھی تک مجھے آپ میں کوئی تضاد نہیں نظر آیا، لیکن بیزاری دین آپ کے اندر ہے. ایک صاحب مرزا صاحب جیل میں بیٹھے، جی، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان کو کہتا ہوں میں پرسوں آ رہا ہوں، ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک اکٹھے چلتے ہیں. امت مسلمہ مجھے کس طرح ہار پہناتی ہے اور اس بیچارے کے ساتھ کیا کرتی ہے. محمد علی مرزا کی بات کر رہے ہیں آپ نام نہ لیں، ٹھیک. ہر ایک کا. ایک مفتی صاحب لمبی داڑھی والے بیٹھے ہیں، لمبی قد والے جناب کراچی میں. ان کو کہیں کہ آپ جو عالم بنے ہیں کہ آپ مفتی عبدالقوی صاحب کی مفتاح النجاہ پڑھی ہے؟ جب وہ کہیں ہاں، کہنا مفتی عبدالقوی زندہ باد. ان کو کہیں کہ مفتی صاحب فلاں انہوں نے آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہے؟ میری لکھی ہوئی کتاب جس کا بنگالی میں ترجمہ ہے، جس کا پشتو میں ترجمہ ہے. میں تو یہی حیران ہو رہا تھا آپ کے احترام میں بھی وہ یوں کہتے ہیں. کون کہتا ہے؟ موسٹ آف دا پیپل. میں نے آپ کو کلپس دکھا سکتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کو بندہ ہے. وہ کہتے ہیں نا بندہ نہیں ہے. ابھی میرے ساتھ باہر چلو، ہر محترم ہر محترمہ جو گزرے گا کہے گی مفتی صاحب السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم. وہ تو سر رجب بٹ کو بھی کہتے ہیں لوگ. مطلب دیکھیں آپ سر ایک منٹ، سوری، میں بہت استفسار کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ کو لوگ سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں بیکاز آف کنٹروورسیز. آپ کو کوئی بھی بندہ سیریس سین آدمی نہیں سمجھتا. آئی ایم ٹاکنگ ان فرنٹ آف یو while talking in your eyes. یہی بریک لگاؤ. جی، تازہ تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع ہوا ہے، پرانے بزرگوں کا. جی ابھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو نہ ہے. ان کے ڈنڈا بردار محافظ سے لے کے تہجد گزار تک. ٹھیک. مفتی صاحب زندہ باد، مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب یار قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، دین والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جیسے بادشاہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. پتہ نہیں آپ کن کی بات کر رہے ہو. کوئی اتنی آزادی کے ساتھ گھومتا ہے؟ کہو ذرا آؤ ایک آدمی کا نام بتاؤ جس کے بارے میں یہ ہو کہ آئے مفتی عبدالقوی کے ہاتھ میں ڈال کے ایسے آزادانہ طور پہ گرے. دیر اسماعیل خان والوں کو میں کہتا ہوں، کراچی والوں کو بھی کہتا ہوں، جیلم والوں کو بھی کہتا ہوں. آپ اتنی آزادی اور روشن خیالی کے کیوں عادی ہیں؟ اس لیے کہ میں خان کا ہی آدمی ہوں، میں صاحب تصوف ہوں. کتنی ایج میں بچی کا نکاح ہو جانا چاہیے؟ 18 سال جو پاکستان کا قانون ہے. ایک آپ کی ویڈیو آپ نے 16 سال کا ہے. نہیں وہ تو میں نے یہ کہا ہے میرے بچے. آپ اپنا بتائیں، آپ نے 15 سال کی بھی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. اوہو، وہ تو اسلام کا فیصلہ ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی جو 15 سال والے ہوں، عاقل و بالغ ہو جائے، دونوں اس کے ولی راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں. وہ تو میرا قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے.
تو قرآن تو صرف 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، آپ کے تو آپ میرے حلفن میں آپ نے 3 درجن نکاح رجسٹر کہے ہوئے ہیں، کتنی عمر میں؟ ویڈیو آپ کی پڑی ہوئی ہے۔ سن لو نا، اگر 18 سال سے میں شروع ہوا ہوں، اب 70 سال کا ہوں، کتنے سال ہو گئے؟ زندگی میں اور آپ کو کام نہیں کوئی؟ کیوں؟ کتاب میں نے لکھی ہے کہ بچپن کا نکاح نہیں ہوتا، کتاب میں نے لکھی ہے کیفیت طلاق واقع نہیں ہوتی، میری کتاب مفتاح النجاہ کا بنگالی میں ترجمہ ہے، پشتو میں ایک ترجمہ وقت ہے، میں 4 نکاح رکھ سکتے ہیں صرف ایسے ہی ہے؟ طلاق ناپسندیدہ ترین عمل ہے، آپ تو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ میں حلفن کا تو میں نے آج تک طلاق نہیں دی۔ تو پھر کس طرح اتنے نکاح کر لیے؟ جب عقل سے کام لو نا، اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق۔ اچھا، تفویض طلاق یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو، محترمہ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے مفتی صاحب کی اجازت سے اپنے آپ کو طلاق دے دینی ہے، بس۔ ایک اور آپ سے، آپ کا وقت بہت قلیل ہے، ایک چیز بتائیں، ہندوستان میں راکھی ساونت بیٹھی ہے، ہندوستان میں نریندر دامودر داس مودی بیٹھا، اس وقت پاکستان ایک سٹیج پہ کھڑا، پوری دنیا میں مذاکرات کرا رہا ہے، پاک فوج کا کردار، نریندر مودی کو میسج، اور راکھی ساونت کو بہو کب بنا رہے ہیں؟ میرا حافظ، خدا کی قسم، اس نے کہا ہے نا کہ اللہ کی نصرت کو میں نے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے دیکھا ہے۔ عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، اللہ کی عصمت، نصرت، عزت، قوت، یہاں کھڑے۔ میں پی ٹی آئی کے مذہبی ونگ کا چیف بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، ہاں وہ زیادہ تر اس چینل پہ جاتا ہوں نا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے مذہبی ونگ کا میں خود انٹرا پارٹی الیکشن کا منتخب صدر ہوں، میرے ووٹ 3 زیادہ تھے، فلاں صدر صاحب سے بھی، فلاں سیکرٹری جنرل صاحب سے، ایک بیچارے کے لیے 40 سال قید بامشقت ہے، دوسرے کے لیے 10 سال قید بامشقت۔ آپ کیوں آزاد ہیں؟ اس لیے کہ میں حقیقت والا ہوں، قائد محترم ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے چیف صاحب ہیں یہ یہاں کھڑا ہے۔ ٹھیک، خدا کی قسم، میرا آپ کو پتہ ہے وہ راکھی ساونت کی وجہ سے، وہ چلو نام لے دیتا کیا ہوں، انٹرسٹ ہے آپ کو اس میں؟ اس میں نہیں اس کو چھوڑو، میں جو بات کر رہا ہوں، راکھی ساونت کی وجہ سے زی ٹی وی، سونی ٹی وی، 9 ٹی وی، فلاں ٹی وی، فلاں ٹی وی، یہ میرے موبائل پہ زوم پہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے پرسوں بڑی ہنسی آ رہی تھی، میں نے کہا واہ حافظ عاصم منیر شاہ صاحب زندہ باد، ان کی فلم انڈسٹری کے خواتین اور مردوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنے والا مفتی عبدالقوی، اور آج مودی اور مودی کی پوری حکومت کے اوپر حکمرانی کرنے والا حافظ سید عاصم منیر، کہنے لگے جی پاکستان ادھر امریکہ ہے، ادھر ایران ہے، دونوں کے درمیان سالس ہے، دونوں کے درمیان حکم ہے۔ تو حافظ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سے لاسٹ میں ایک بات پوچھوں گا، آپ لائم لائٹ کے عادی لگتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کنٹروورسیز میں رہوں، میرے پہ کیمرے رہیں، لوگ میرے پیچھے دوڑیں، اور میں ایک سنسیشن بن کے رہوں، میں سیکشول ٹاک کروں، میں لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز بناؤں، میں ڈانس پارٹیوں میں جاؤں، میں شراب طہورا کا مزہ لیتا رہوں، یہ آپ سے منسوب چیزیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آنکھیں بند کر کے مسکین نہیں بنتا کوئی، ٹھیک ہے؟ نہیں میں توجہ یہ کر رہا تھا، راکھی ساونت نے مجھے مانگا یا میں نے مانگا ہے؟ میرے ہوٹل کے اندر جناب کا قندیل آئی ہے یا میں اس کے ہوٹل میں گیا ہوں؟ حریم شاہ نے جناب کا مجھے جناب وہ چینل تھا کراچی والا، کیوں آپ کے اندر کون سا ایسا مقناطیس ہے، کون سی ایسے آپ کے اندر مردانہ، وہ میں کہوں گا آپ کون سے ایسے الفا میل ہیں جو 7 فٹ 3 انچ کا قد ہے، ٹھیک ہے، 56 انچ کی چھاتی ہے، یا کوئی آپ کے پاس کوئی دوائی ہے؟ اس کا جواب اگلی دفعہ دے گے۔ پاکستان زندہ باد، مفتی عبدالقوی پائندہ باد، حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو اللہ نے جس طرح قدرتیں، عزتیں، قوتیں، نصرتیں آتی ہوئی دی ہے، یہی قوتیں اور عزتیں مفتی عبدالقوی کے ساتھ۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ویورز، ہمارے ساتھ تھے شہنشاہ کنٹروورسی مفتی عبدالقوی صاحب، لیکن آج انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، کئی چیزوں پہ وہ ڈماڈول ہوئے، لیکن ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ الفاظ کا چناؤ ہی زندگی کی بقا کی ضمانت ہے۔